ہماری خبر کی آج کی سرخی ہے، فرانس کے خلاف دیوبند سمیت اتر پردیش کے کئی شہروں نیز ہریانہ، پنجاب اور بھوپال میں بڑے احتجاج ہوئے ہیں۔ خبر آپ تھوڑی تفصیل کے ساتھ سنیں۔ ساتھیوں، فرانس کے خلاف آج دیوبند سمیت پورا ملک اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے ملک کے شہرت یافتہ علمی شہر دیوبند میں بڑا احتجاج ہوا ہے، جس کی رہنمائی معاویہ علی نے کی ہے۔ اس بڑے احتجاج میں نامور عالم دین حضرت مولانا ندیم الواجدی، مولانا قاری عفان منصور پوری، قاری واصف، مولانا سید نسیم اختر شاہ قیصر وغیرہ نے شرکت کی ہے۔ دیوبند سے ہی فرانس کے صدر کے پتلے کی نظر آتش کی خبر بھی مل رہی ہے۔ اس خبر میں ہمارے ساتھ دیوبند سے رضوان سلمانی تعاون کر رہے ہیں۔ ادھر پنجاب کے شہر لدھیانے میں نائب شاہی امام مولانا محمد عثمان لدھیانوی کی رہنمائی میں فرانس کے صدر کا پتلا نظر آتش کیا گیا۔ آپ تصویر میں دیکھیں گے، وہاں انوکھا احتجاج ہوا ہے۔ مولانا عثمان نے اس موقع پر کہا کہ فرانس کا اقتصادی بائیکاٹ، یعنی اقتصادی بائیکاٹ مسئلے کا درست حل ہے۔ اس کی جو ہم چیزیں خریدتے ہیں، ان کا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اس پروگرام کی نظامت قاری مستقیم احراری نے کی ہے۔ تیسرا بڑا احتجاج مغربی یوپی کے ضلع سہارنپور کے قصبہ چھٹمل پور میں انجمن حمایت اسلام کے زیر اہتمام ہوا ہے، جس کی رہنمائی مولانا خالد ندوی نے کی ہے، اور اسی تعلق سے مولانا نے مختصر بیان بھی کیا ہے۔ اس دھرنے میں قاری مستفید کاشفی، نواب انصاری، مفتی عطا الرحمان، مولانا سرور عالم، قاری عابد، انور ملک، حاجی زلفان، اسلام علوی وغیرہ نے شرکت کی۔ چوتھا بڑا احتجاج پنجاب کے شہر ہوشیارپور میں ہوا ہے، جہاں مولانا سید اظہر حسن مفتاحی نے رہنمائی کی ہے۔ مولانا اظہر حسن کا ہم ایک ویڈیو بیان بھی پیش کر رہے ہیں۔ پانچواں احتجاج مغربی یوپی کے ہی شہر رامپور منہران میں جمعیت علماء ہند نے اسی تعلق سے حکام کو، افسران کو میمورنڈم دیا ہے۔ اس کی رہنمائی مولانا شمشیر قاسمی نے کی ہے۔ چھٹا احتجاج تھانہ بھون میں مفتی پیار محمد تھانوی نے درج کرایا ہے، ان کا بھی مختصر ویڈیو بیان ہم پیش کر رہے ہیں۔ ایک بڑا احتجاج بھوپال میں ہوا ہے، اس کی مختصر ایک تصویر آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میوات میں مولانا صابر قاسمی نے پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کو بیان جاری کیا ہے۔ یہ تمام جو احتجاج ہو رہے ہیں، ان کے تین بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، ہر مسلمان اس کا پابند ہے عقیدے کے لحاظ سے، ایمانی اعتبار سے۔ دوسرا، ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ فرانس کا ہر محاذ پر ہر طرح سے بائیکاٹ کیا جائے۔ جو چیزیں ہم دکان سے خریدتے ہیں، ان پر میڈ ان فرانس لکھا ہوا ہے، تو اس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، ان علماء نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کے جیون، آپ کی زندگی سے نوجوانوں کو، لوگوں کو، برادران وطن کو آگاہ کیا جائے، روشناس کرا جائے، باخبر کرایا جائے۔ ان تمام دھرنوں کا خلاصہ یہی ہے۔ موقع کی ہم چند تصاویر ہر جگہ کی آپ کو پیش کر رہے ہیں، چھٹمل پور کی، لدھیانے کی، میوات کی، ہوشیارپور کی، اور چند ویڈیوز بھی اس میں پیش کر رہے ہیں، اور کچھ بیانوں میں اختصار کر دیا گیا ہے، وقت کی کمی کے پیش نظر ایسا کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج اسی بات کو یاد کرتے ہوئے پوری دنیا کا مسلمان بے چین ہے۔ فرانس کے صدر نے جو توہین آمیز خاکے شائع کرائی ہیں اسلام اور مسلمان اور امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو نازیبہ کلمات استعمال کیے ہیں، تمام امت مسلمہ اس سے دکھی ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر مسلمان محبت کرتا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم ماشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے مولانا محمد علی صاحب تلاوت الکلام فرما رہے تھے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں بھی خامی ہو تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ کسی شاعر کا شعر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے تمام عزیز اقارب رشتہ دار اور اپنے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ نہ ہو تو کوئی ایمان میں کامل نہیں۔ حدیث ہے، عربی میں پڑھ کے سناتا ہوں، لا یؤمن احدکم حتی اکون محب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تک مومن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اپنے اولاد تمام عزیز اقارب رشتہ دار اور قربوں سے زیادہ نہ ہو تب تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو یہ کسی بھی حالت میں مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ دوبارہ میں اپنے اصل مدعے پر آتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مقصد کیا ہے، کیسے ہوا ہے۔ آپ سب یہ ذات جانتے ہیں کہ مغربی ممالک خاص طور سے اسرائیل، امریکہ اور فرانس، یہ صہیونی طاقتیں مسلمانوں کے، اسلام کے، ایمان کے اور مذہبی پیشواؤں کے خلاف ہیں۔ ان لوگوں کا اور ان ممالک کا اور ان شرعی اور فسطائی طاقتوں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ اسلام مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں کے خلاف زبان سے کوئی گندی حرکت نہ کر سکیں، تب تک ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ آئے دن یہ لوگ اخبارات، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی یہ مسلمانوں کے بارے میں پروپیگنڈا ایک سازش کے تحت کرتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان آتنکوادی ہیں۔ کبھی مدرسوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں یہی ممالک کہ ان کے مدرسوں کے اندر جہاد کی تعلیم اور دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کبھی مسجدوں کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں کہ وہاں جو لوگ آتے ہیں وہ سب کے سب غلط لوگ ہیں، ان کے عقیدے خراب ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو اشتعال دلاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ فرانس کے اندر 5 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک کارٹون شائع کیا گیا اور اس کارٹون کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک آدمی کے منہ کے اندر وہ تلوار دے رہے ہیں، اس کا منہ پھاڑ رہے ہیں۔ گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ظالم کی شکل میں دکھایا گیا۔ یہ بہت بڑی توہین ہے، بہت بڑی جو ہے وہ گستاخانہ واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم